مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ آن لائن گیمز جو کھیلے جاتے ہیں، مثلا پب جی، فری فائر، ان گیمز کا کھیلنا کیسا ہے؟ تو اس سے متعلق ہمیں شریعت کا قاعدہ اور قانون جاننا پڑے گا۔ پہلے کوئی بھی کھیل جس سے آپ کی دنیاوی جائز منفعت جڑی ہوئی ہے، شریعت اس کھیل کو اسی مقدار میں، جس مقدار میں آپ کی منفعت پوری ہو جائے، اسی مقدار میں کھیلنے کی اجازت دیتی ہے۔ مثلا قدیم زمانے میں جیسے گھوڑ سواری ہوتی تھی، گھوڑا لوگوں کے لیے سواری ہوا کرتا تھا، تو گھوڑ سواری سیکھنی پڑتی تھی تو اس کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ تیر اندازی کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کی ضرورت ہوا کرتی تھی، ان چیزوں کی اجازت تھی۔ اس زمانے میں لے لیں اگر آپ، تو فٹ بال آدمی اگر کھیلنا چاہے ایکسرسائز کے ارادے سے، ورزش کے ارادے سے کھیل سکتا ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ بقدر منفعت آپ اگر صبح کے وقت آدھا گھنٹے کی ورزش کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ آپ فٹ بال بھی کھیل سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ فٹ بال میں مبتلا ہوئے صبح سے شام تک فٹ بال ہی کھیلتے رہے، تو شریعت پھر اس کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ بقدر ورزش و ایکسرسائز اگر آپ کھیلنا چاہیں گے فٹ بال تو اس کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح کبڈی، اگر کوئی کبڈی کھیلتا ہے اور یہ بھی ورزش اور ایکسرسائز کے ارادے سے کھیلتا ہے تو اتنی ہی مقدار میں کھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور بھی کچھ کھیل ہو سکتے ہیں جن کا تعلق آپ کے جسمانی صحت سے ہے، آپ ان چیزوں کو اتنی مقدار میں، جتنی مقدار میں آپ ورزش کرتے ہیں اتنی مقدار میں کھیلنا چاہیں تو کھیل سکتے ہیں۔ لیکن اب آئیے آن لائن گیمز کو دیکھیں، آپ پب جی ہو یا پھر فری فائر ہو یا اس کے علاوہ جو دوسرے گیمز ہیں، ان میں سے کوئی ایسا گیم نہیں ہے جس سے آپ کی کوئی دنیاوی منفعت جڑی ہوئی ہو، کوئی دنیاوی فائدہ آپ کو اس سے ملتا ہو۔ فائدہ تو جانے دیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ صحت کے اعتبار سے اگر لے لیں تو یہ سارے گیمز آن لائن ہوتے ہیں، اور آن لائن سے جو نیٹ ورک ہوتا ہے یا جو 4G نیٹ ورک چلتا ہے، اس کے نقصانات ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ برین پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ برین کینسر ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ دل پہ پڑ سکتے ہیں، یعنی دل و دماغ کی بیماری میں آدمی اگر ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرے تو مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان موبائلوں کو زیادہ دیر تک دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی پہ فرق پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ۔ اگر کھیلنے والا طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کے جو تعلیمی نقصانات ہوں گے وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور جب بچہ اس کا عادی ہوگا، عام دنوں میں تعلیمی نقصان کرے گا ہی، ایگزامز کے جو دن ہوں گے، امتحانات کے جو دن ہوں گے، ان دنوں میں بھی نقصان کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ عادی ہے، آپ اسے پڑھنے بٹھائیں گے، آپ جیسے اس کی نظر سے اوجھل ہوں گے، وہ موبائل لے کر گیم کھیلنا شروع کر دے گا۔ تو اس سے کہیں تک کوئی فائدہ نہیں۔ کھیلنے والا اگر بڑا آدمی ہے، عمر دراز ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی کام کا آدمی ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کسی آفس میں جاب کرتا ہے۔ اگر وہ آفس کے جاب کو یا کام کو، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر گیم میں مبتلا ہوگا تو کتنی ذمہ داری اپنی پوری کر پائے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عبث ہیں، بیکار ہیں، لہو و لعب ہیں، اور لہو و لعب کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اسی لیے ان چیزوں کی اجازت شرع مطہر میں نہیں مل سکتی، کیونکہ ان سے صرف اور صرف نقصانات ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی کہیں سے کہیں تک فائدہ جڑا ہوا نہیں۔ ہاں، اگر ان کی جگہ آپ بچوں کو کھیلنا یا ان کے جو فری اوقات ہیں، فری وقت ان کے پاس جو ہوتا ہے، فری ٹائمز ہوتے ہیں، فرصت کے اوقات، ان اوقات میں آپ انہیں دوسرے ایسے کھیلوں میں رکھ سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں جن سے ان کے دنیاوی فائدے جڑے ہوئے ہو۔ جیسے آج بھی تیر اندازی سکھانا برا نہیں ہے۔ فرض کیجئے آج اگر کوئی آدمی اپنی حفاظت کے لیے بندوق رکھنا چاہے تو ہر شخص کو گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ کوئی روک بھی نہیں ہے، جیسے آپ اپنے گھر میں تیر رکھیں، ڈنڈے رکھیں، تلوار رکھیں، یہ اپنی حفاظت کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے۔ حالات آپ لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو سیلف ڈیفنس اور اپنی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو رکھنے سے پہلے ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کو ان برائیوں سے، ان گیمز سے نکالیں جن سے ان کے نقصانات ہوتے، نکال کر ان گیمز میں ڈالیں۔ کسی اچھے ٹرینر کے پاس انہیں تلوار بازی سکھائیں، ڈنڈا چلانا سکھائیں، تیر چلانا سکھائیں، گلیل چلانا سکھائیں۔ آپ کہیں گے اس زمانے میں بندوق کے سامنے اس کا کیا کام؟ تو آپ بندوق ہر شخص نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم 10 گولیاں کھانے سے تو بہتر یہ ہوگا کہ آدمی ڈنڈا چلا کر کچھ تو اپنی حفاظت کر سکتا ہے، تلوار چلا کر کچھ تو اپنی حفاظت کی راہ نکال سکتا ہے۔
اسی لیے یہ وہ کھیل ہیں جن سے فائدے ہیں. کشتی سکھائیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ صحت کے اعتبار سے بہتر ہو سکیں. آج بے شمار بیماریاں بدن میں آ رہی ہیں، اگر وہ کشتی کریں گے تو ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. تو اپنے بچوں کو ان چیزوں کا عادی بنائیں. ان کھیلوں میں ان کا جو فری ٹائم ہے، ان کے فرصت کے اوقات ہیں، ان کھیلوں کے حوالے کریں. یہ کھیل ان کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہو. آن لائن گیمز جو ہیں وہ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہیں، لہٰذا خود بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.